برای تاجیل ظهور آقای امام زمان بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت نہ فقط یہ کہ ذمہ داری بلکہ احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے اس وقت اس کو یاد کر رہے ہیں کہ جس کے سبب اس وقت یہ زمین اور آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ جو زمین اور آسمان کے قائم رہنے کا سبب قرار پایا ہے اس لیے کہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے. اشیاء کو اسباب کے تحت قرار دیا جاتا ہے تو یقیناً یہی وہ وعدہ پروردگار ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جس کی طرف ابھی برادر جو پڑھ رہے تھے وہ یقیناً انہی کو دیکھنے کی بات کر رہے تھے کہ یقیناً ہم دیکھیں گے، یقیناً ہم ان کی زیارت کریں گے. اور اگر بہت توجہ رہے کہ یقیناً یہ پردہ ہماری نگاہوں پر ہے، ان کی نگاہوں پر پردہ نہیں ہے. یقیناً اگر دیکھنا چاہیں تو آنکھوں سے تو اس وقت ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن ذرا محسوس کر کے دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے سورج اگر بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو سورج تو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کے اثرات تو سب ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو سورج نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے. نہیں، سورج ہے، رات ہے، یقیناً رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے لیکن چاند میں جو روشنی ہے وہ سورج ہی سے آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج دن میں بھی آپ کا کام کر رہا تھا، اگرچہ سامنے نہیں ہے، سامنے نہ رہ کر بھی جو آپ کو فائدہ پہنچا دے، تو جو یہ سورج یہ کام کر رہا ہے تو جس کے سبب یہ قائم ہے وہ کیا فائدہ نہیں پہنچائے گا؟
یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ تو بس توجہ اسی انداز سے رکھیے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، یقیناً اس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر کے سامنے نہیں ہے، بصارت کے سامنے نہیں ہے، لیکن بصیرت کے سامنے ہے. آذان الگ ہے، عین الگ ہے، سماعت اور جس کو آپ کہتے ہیں آذان اور سماعت الگ ہیں، عین اور بصارت الگ ہے، قلب اور فؤاد الگ ہے. اب یہ ہمارے اردو کا مسئلہ ہے کہ ہم تمام الفاظ کو ایسا غلط ملت کر دیتے ہیں کہ سب چیزیں ایک دم. کیا کہا؟ آپ مجھ سے دلیل مانگی. عین الگ ہے، بصارت الگ ہے، سماعت الگ ہے، آذان الگ ہے. یہ جو بھی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے نا، بہت توجہ. پروردگار عالم نے جب نعمتوں کا بیان کیا تو کہا جعل لکم، تمہارے لیے ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ کہا تمہارے لیے سمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے ہم نے سماعت کو قرار دیا ہے، تمہارے لیے ہم نے سمع والابصار بصارت کو قرار دیا ہے، والافئدہ افئدہ تمہارے لیے قرار دیا ہے. انسان سے بات ہو رہی ہے، تمہارے لیے یہ قرار دیا ہے. قلیل ما تشکرون، شکر کرنے والے کتنے کم ہیں. اب ہم نے سوچا کہ یار سماعت ہمیں ملی ہے تو اس سماعت سے مراد جو ہے یقیناً کان ہوں گے، کانوں سے سن رہے ہیں. بصارت ہے تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بصارت ہو گئی. اور جناب جس کو کہا تھا فؤاد تمہیں دیا ہے، ہم نے کہا ہاں یہ فؤاد کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا دل. اب آپ نے گڑبڑ یہاں سے شروع ہو گئی. اب آپ نے کہا بصارت، کہا آنکھیں، سماعت کہا کان، اور کہا قلب. فؤاد کا کیا ترجمہ ہے؟ کہا دل. اچھا قلب کا کیا ترجمہ ہے؟ کہا دل. لے، قلب بھی دل، فؤاد بھی دل، بصارت بھی دل، عین بھی دل. آنکھ کسے کہتے ہیں؟ عین آنکھ کو کہتے ہیں. عین بھی آنکھ ہو گئی، اور بصارت کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی آنکھ ہو گئی. تو وہ بھی آنکھ، یہ بھی آنکھ. سماعت کیا ہے اور آذان کیا ہے؟ کہا آذان کا مطلب کان ہے. اور سماعت کیا ہے؟ کہا یہ بھی کان ہے. اب اردو میں پڑھ رہے ہیں تو سب کچھ کان ہو گیا، سب سماعت ہو گیا. اب پھر قرآن کی طرف آئیے، کیونکہ لفظ قرآن کا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ تمہیں سماعت دی تھی، تمہیں بصارت دی تھی، تمہیں فؤاد دیا تھا. قلیل ما تشکرون، کتنے کم لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. اس کا مطلب شکر کرنے والے کم لوگ ہیں، زیادہ لوگوں نے شکر نہیں کیا. اچھا جب زیادہ لوگوں نے شکر نہیں کیا تو کیا کیا؟ اس کا مطلب بھائی انہوں نے شکر کیا، زیادہ نے شکر نہیں کیا، تو انہوں نے تو شکران نعمت کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفران نعمت کیا. تو جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو اب پروردگار عالم نے سورہ اعراف کے اندر اب پھر بیان کیا. کہا وہ جو ہم نے دیا تھا انہیں، اس سے تو انہوں نے استفادہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اسی طریقے سے ہم نے زراعت کیا ہے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے. لوگ کون سے؟ من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو بہت سے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پھیلایا ہے. زراعت کا لفظ ہے زرعنا، تو کہا ہم نے پھیلا دیا ہے. کیوں پھیلا دیا ہے زراعت جہنم کے لیے؟ کہا اس لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب ہیں تفکر اور تدبر نہیں کرتے. دیا کیا تھا؟ فؤاد دیا تھا. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس فؤاد ہے، نہیں، فؤاد نہیں ہے، ان کے پاس قلب ہے، تفکر تدبر نہیں کر رہے. اچھا دیا کیا تھا؟ بصارت دی تھی. آیت میں یہاں پر آئی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ لہم ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی تو آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان، ان کے کان ہیں لا یسمعون بہا، اس سے سنتے تھوڑی ہیں. اچھا یہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں تو اس میں وہ چاشنی نہیں ہے، لیکن عربی میں اگر دیکھیں گے تو وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سن نہیں رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ
دیا تھا قلب، مشکل مسئلہ ہے، آیت کو آیت سے ملا رہا ہوں کہ دیا تھا فواد، لیکن فواد کا کام کیا تھا؟ فواد کا کام یہ تھا کہ ایسا قلب کہ جو تفکر اور تدبر کے نتیجے میں متحرک ہو جائے، قلب کی منزل سے بلند ہو کر فواد کی منزل پر آ جاتا ہے۔ پروردگار نے فواد دیا تھا، لیکن انہوں نے اسے تفکر اور تدبر چھوڑ دیا، تو کہا اب یہ فواد تھوڑی ہے، یہ تو قلب ہے، کیونکہ تفکر تو ہو ہی نہیں رہا۔ پروردگار نے بصارت دی تھی، لیکن بصارت کا کام کیا تھا؟ بصارت کا کام یہ تھا کہ ہدایت کو درک کر لے، ہدایت کو دیکھ لے، لیکن انہوں نے ہدایت کو دیکھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ بصارت تھوڑی ہے، آنکھ ہے۔ یہ آنکھ جو ہے یہ تو جانور کے پاس بھی ہے، وہ بھی اس انداز کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، درخت اس کو بھی نظر آ جاتا ہے، درخت اس کو بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن جو درخت کی حقیقت تک چلا جاتا ہے وہی تو انسان ہوتا ہے۔ جس کو فقط شور سنائی دیا جائے تو وہ کانوں سے سنائی دیا جاتا ہے، پروردگار نے شور سنوانے کے لیے کان نہیں دیے تھے، پروردگار نے سماعت دی تھی۔ وَلَهُمْ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، کیوں؟ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سنتے تو آئے نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا بہرے ہیں سب؟ کیا کان والے جتنے بھی ہیں جنہوں نے ناشکرا پن کیا تھا تو وہ سب کے سب بہرے ہو گئے ہیں؟ بہرے نہیں ہیں، آوازیں تو آ رہی ہیں، لیکن قرآن سے پوچھو تو کہتا ہے بہرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سن نہیں رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو سنائی نہیں دے رہی ہے؟ آؤ کربلا کے میدان میں سید الشہداء کہہ رہے ہیں تمہیں کیوں کر میری آواز سنائی دے کہ تمہارے شکم حرام سے بھر گئے ہیں۔ اس کا مطلب اگر شکم حرام سے بھر جائے تو پھر امام زمانہ کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بس اگر امام زمان کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، اگر امام زمان اس انداز سے ان کے فیوز و برکات دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو پھر اسی آیت کی طرف پلٹنا ہوگا کہ جو آخر میں کہہ رہی ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ جانور کو تو ہم نے بصارت نہیں دی، جانور کو تو ہم نے فواد نہیں دیا، جانور کو تو سماعت نہیں دی، تمہیں دی تھی، تم نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ تو جس کے پاس یہ شے تھی ہی نہیں وہ، اور جس کے پاس یہ شے تھی اور اس نے ضائع کر دی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بدتر۔ آئیے تو یقیناً جو امام زمان کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ اسی آیت کے مصداق قرار پائیں گے کہ اس کا مطلب اب آپ کی آنکھ جو ہے وہ فقط آنکھ باقی رہ گئی ہے، بصارت چلی گئی۔ جنہیں امام زمان کی آواز نہیں آتی تو اس کا مطلب فقط کان باقی رہ گئے ہیں، سماعت تو چلی گئی ہے۔ اگر دل امام زمان کے لیے تڑپ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب واقعتاً فقط قلب باقی رہ گیا ہے، فواد ختم ہو چکا۔ تو آئیے یقیناً آج کے اس دن کی مناسبت سے خاص اس کا تذکرہ کریں اور خاص اس ہستی کا تذکرہ کریں کہ جس سے متعلق بہت سارے سوالات خاص ہمارے ذہنوں میں کچھ تو ڈالے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ بچوں کے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں، جیسے آج کل کے بہت سارے سو کالڈ اکثر انجینئرز بھی جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اچھا ہیں تمہارے امام زمانہ، کہاں ہیں؟ واٹس ایپ نمبر تو دو ان کا۔ یہ جو سوشل میڈیا کی شخصیات ہوتی ہیں ان کا جینا مرنا ہی چونکہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ واٹس ایپ نمبر ہے تو پھر بندہ ہے، اگر واٹس ایپ ہی نہیں ہے تو شخصیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خدا تمہارے واٹس ایپ نمبر کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم نے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ بتلاؤ کہ حضرت عیسیٰ انتقال فرما گئے یا زندہ ہیں، اور کہو گے زندہ ہیں تو بتاؤ واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟
حضرت خضر زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیں گے ہاں زندہ ہیں۔ کوئی واٹس ایپ نمبر کوئی بتاؤ، کوئی اسٹیٹس اپڈیٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ اصحاب کہف کا کون سا واٹس ایپ نمبر دو گے؟ تم کہاں سے ان کے واٹس ایپ نمبر لا کر دو گے؟ تو بس تمہیں ماننا پڑے گا کہ آؤ ذرا، پروردگار عالم تمہاری طرح اس انداز کا سوشل میڈیا کا محتاج نہیں ہے۔ امام زمان سوشل میڈیا کی شخصیت نہیں ہے کہ تمہیں ان کا واٹس ایپ نمبر دیا جائے۔ آؤ اگر دیکھنا چاہیے تو ان کا نمبر چاہیے، اپنے دل کو خدا سے متمسک کر لو۔ جب تمہارا قلب لقاء اللہ کی منزل پر آ جائے گا، وہ تمہیں اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دے گا۔ تو آپ پر جو سب سے پہلا اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ یہی اٹھایا جاتا ہے، بھائی ایسے امام کا فائدہ کیا ہے جو غیبت میں ہیں، جس کا انتظار بس وہ غار کے پاس کھڑے ہو کر انتظار ہو رہا ہے کہ کب الاجل آ جاؤ آ جاؤ، وہاں جاتے ہیں غار کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ بس نکلو غار سے نکلو غار سے۔ اور یہ ایک مضحکہ خیز انداز کا بیان کرنا تاکہ تقدس کو پامال کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا واپس آؤ۔ امام زمان علیہ السلام سے غیبت کا آغاز تو نہیں ہوا ہے۔ غیبت کا آغاز، غیبت کوئی پہلی ہی دفعہ تھوڑی ہوئی ہے کہ امام زمان کے وقت میں کوئی غیبت ہوئی ہے۔ غیبت کا تذکرہ کب سے ہے؟ غیبت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جانتے ہیں کب سے شروع ہوا ہے؟ غیبت ائمہ کے دور میں بھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ غیبت کو واقعتاً اگر دیکھنا ہے تو آؤ جا کے تاریخ پڑھو، قرآن پڑھو، تو معلوم چلے گا کہ غیبت میں اگر آغاز کے عنوان سے بات کی جائے تو وہ دور انبیاء میں غیبتوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور انبیاء میں بھی جو سب سے مشہور اور پہلی غیبت ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی غیبت ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا کہ حضرت ادریس کا واقعہ بیان کیا۔ اسی کے ذیل میں تفسیر میں جائیے تو معلوم چلے گا کہ 25 سال آپ نے غیبت اختیار کی، اپنی قوم سے الگ ہو گئے، واپس قوم میں آئے تو قوم نہیں پہچان رہی ہے، موجود ہیں نبی خدا درمیان میں موجود ہیں لیکن قوم پہچان نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب وقت چونکہ نہیں ہے کہ میں تمام انبیاء، یہ خود ایک موضوع ہے، انبیاء کی غیبتیں یہ خود موضوع ہے، اور اس کے تفصیل پڑھنے کے لیے حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب کمال دین و تمام النعمہ، اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے باب قائم کیے ہیں انبیاء کی غیبتوں میں۔ اس میں پہلی حضرت ادریس کی غیبت بیان کی ہے، اس کے بعد حضرت نوح کی غیبت بیان کی ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بعد بشارت دی کہ میرے بعد یہ نبی آئیں گے، یہ نبی آئیں گے، اور انہوں نے ظاہر رہ کر اور پوشیدہ رہ کر انہوں نے ہدایت کی، قرآن بھی جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیبت کا بیان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیبت تو بہت زیادہ ملتی ہوئی ہے حضرت حجت کی غیبت سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی غیبت کا بیان ہوا ہے۔ حضرت یوسف، کیا ان کی غیبت کو بھول گئے کہ جہاں حضرت یوسف موجود ہیں، بھائی موجود ہیں سامنے، حضرت یوسف بھی سامنے موجود ہیں، نہیں پہچان رہے؟ لیکن جب حضرت یوسف نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں تو آپ پہچان رہے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف کی غیبت ہی تو تھی، اور کیا تھا؟ غیبت کسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، نظر کے سامنے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہے کہ یہ وہ ہے۔ اسی لیے ایک روایت کے جملے ہیں کہ جب آقا حضور جب ظہور فرمائیں گے تو کتنوں ہی مومنین ہیں جو کہیں گے کہ ارے ان سے تو ہماری ملاقات ہوئی تھی، یہ تو مینا میں موجود تھے، یہ تو وہی ہیں کہ جو کربلا کے اندر ہم نے دیکھا تھا، ارے یہ تو وہی جوان ہے کہ جو کہ فلاں جگہ موجود تھے۔ تو کتنے لوگ ان کو اس وقت دیکھ کر پہچان لیں گے۔ امام زمان تو آج بھی ہماری محفلوں میں ہوتے ہیں، امام زمان تو آج بھی وہ غافل نہیں ہے، میں ان سے غافل ہوں، وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ واقعہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ کسی نے حضرت آیت اللہ تقی بہجت سے سوال کیا، کہا کہ میں امام زمان سے باتیں کیا کرتا ہوں، کیا امام سن لیتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ کہا اللہ اکبر، یہ جو تم نے سوال کیا ہے اس سے قبل کہ ہم سنیں امام زمان نے سن لیا، اور یہ جو جواب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس سے قبل کہ تم اس جواب کو سنو امام زمان نے سن لیا۔ کیا ہے؟ امام زمان ہے، زمانے پر حجت ہے۔
کیا ہم سے لا علم رہیں گے؟ علم ہے. تو بس تو اس اعتبار سے جوانوں کو کہا جاتا ہے کہ غیبت میں ہیں تو غیبت اور عدم تو برابر ہوتا ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو بس میرا موضوع بھی یہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے تھوڑا کیونکہ زبان پر یہ جملے آ گئے ہیں تو ختم کرتا چلوں کہ یقیناً انبیاء کی غیبتیں سامنے آئی ہیں، اور انبیاء کی غیبتوں کا جو علت ہے، یعنی کہ کس وجہ سے وہ غیبت ہوئی، ان کے ظہور کے بعد، ان کے واپس آنے کے بعد اس کی علت کا معلوم ہو چلا. اگر فقط واٹس ایپ نمبر سے ہی ڈھونڈتے رہیں گے کہ گئے ہیں کہیں بتا کر گئے ہیں کہ کہاں ہیں، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کہاں آئیں گے، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو پھر میں بھی پوچھوں گا کہ یہ جو رسول اللہ نے جب ہجرت فرمائی تھی تو کیا آپ کو کوئی نمبر دے کر گئے تھے کہ کہاں جا رہا ہوں؟ یہ 3 دن 5 دن 7 دن جس غار میں رہے تھے، کیا وہ ایڈریس لکھوا کر گئے تھے کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو غار میں آ جانا؟ تو بس اب اگر تم نے وہاں اعتراض نہیں کیا تھا تو امام زمان کے بھی غار میں جانے سے اعتراض نہ کرنا. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 5 دن کی یا 7 دن کی غیبت تھی، یہ چند 100 سال کی غیبت ہے. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ غیبت طولانی کیوں ہے. تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ غیبت طولانی کیوں ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غیبت ہے تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. نہیں، سوال یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے غیبتیں تو پہلے بھی تھیں، کسی کی 25 سال کی غیبت ہے، کسی کی 23 سال کی غیبت ہے. رسول اللہ کو اگر اس عنوان سے دیکھو تو 5 دن یا 7 دن کی غیبت ہے. یہ غیبت اتنی طولانی کیوں ہے؟ سوال یہ قائم ہونا چاہیے. تو اب آؤ اس کا جواب دیتے ہیں. غیبت طولانی کیوں ہے؟ میں نے خاص اس موضوع کا انتخاب کیا ہے آج بیدار مومنین کی سماعت کے لیے کہ کبھی اس انداز سے بھی گفتگو کیجئے. یقیناً میں اس انداز سے، اس وقت یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یقیناً بعد میں بھی کچھ لوگ استفادہ فرمائیں گے. آج ایک خاص انداز لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اور اپنے امام زمان کو اس انداز سے ذرا درک کریں. بصارتوں کو کھولیے، سماعتوں کو کھولیے، اور افعدہ فواد کی طرف متوجہ ہوئیے، اور اس کے بعد پھر ان مطالب کو دیکھیے. کچھ خاص چیز لے کر آیا ہوں، خاص مکتب اہل بیت میں جو یہ بیان کر رہا ہوں، اہل بیت کا مکتب بیان کر رہا ہوں. مکتب اہل بیت میں مکتب اہل بیت ہی بیان کر رہا ہوں. کیا ہے اہل بیت کا مکتب؟ آئیے ذرا سنیے. کیا کہہ رہے تھے؟ غیبت. آپ کی غیبت کوئی اگر دیکھا جائے تو پیدائش کے بعد تھوڑی ہوئی ہے، دیکھا جائے تو آپ تو پہلے دن سے ہی غیبت میں ہیں. وہ واقعہ جو کہ بچے بیٹھے ہوئے کتنے چاند سے چہرے میرے سامنے ہیں، ان کو میں واقعہ تھوڑا سا بیان کروں اور پھر آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا. کیا رموز پوشیدہ ہیں آپ کی ولادت میں کہ وہ رات جو نیمہ شعبان آپ نے گزاری ہے، بی بی حکیمہ خاتون ہیں جو بیان کر رہی ہیں، راویہ آپ ہیں، اور لکھنے والے کون؟ وہی شیخ صدوق کمال الدین و تمام النعمہ، جہاں پر آپ نے ولادت کا حال بیان کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ رات مجھے پیغام بھجوایا امام حسن عسکری نے، اور کہا کہ پھوپھی آج افطار ہمارے ساتھ کیجئے، ہمارے یہاں ہی جو ہے مغربین اور افطار ہمارے پاس کیجئے. تو میں وہاں پر چلی گئی، وہیں پر افطار ہوا، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ پھوپھی آج ہمارے یہاں ہی قیام کیجئے گا، اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے، ولادت ہونے والی ہے. تو آپ حیران ہوئے کہ آپ کے کس سے یہ ولادت ہوگی؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ نرجس خاتون. تو کہا میں ابھی ملی ہوں، میں نے کوئی ولادت کے آثار تو نہیں دیکھے. کیا کہہ رہا تھا؟ پہلے دن سے ہی غیبت ہے. کہا میں نے کوئی ولادت کے آثار نہیں دیکھے، یعنی کہ خود والدہ کو بھی نہیں معلوم کہ آج ولادت ہونے والی ہے، ایسی غیبت ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی اللہ کا وعدہ ہے، آج کی رات ہی وہ پورا ہوگا. اس انداز سے آپ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے عبادات کے اندر مشغول ہو گئے. تہجد میں اور نرجس خاتون جو ہیں وہ مشغول ہوئیں. جب میں ان کے حجرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں اور کہتی ہیں سلام ہو آپ پر ہے میری سید اور میری سردار. کن کو کہہ رہی ہیں؟ بی بی حکیمہ خاتون کو. اور بی بی حکیمہ خاتون نے پلٹ کر ان کو کہا نہیں، آپ میری سید ہیں، آپ میری سردار ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے بشارت دی کہ اللہ آج آپ کو ایک بیٹا عنایت فرمائے گا، وہ وہی ہوگا کہ جو کہ سرزمین کو عدل و انصاف سے. تو آپ شرما گئی ان کی اس بات کو سن کر. بہرحال آپ مشغول ہوئی عبادات میں.
نرجس خاتون عبادت میں مشغول ہیں، آپ بھی عبادت میں مشغول ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، صبح قریب ہوتی جا رہی، فجر کا وقت نزدیک آنے لگا، تو بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ تو فجر کا وقت قریب ہے، رات میں ولادت کا مجھ سے کہا گیا ہے، تو ابھی دل میں بہت توجہ، میں تو واقعہ پڑھ رہا ہوں نا بالکل، لیکن اس کے اندر نکتہ ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اب رات گزر رہی ہے، فجر قریب ہے، اب تک کچھ اثار ظاہر نہیں ہوئے، تو کب ہوں گے؟ دل میں سوچا ہے، دل میں ابھی یہ خیال آیا ہے۔ برابر میں امام موجود تھے، وہاں سے امام کی آواز آئی، پھوپھی جلدی نہ کیجیے۔ یہ جو جواب ہے نا، پھوپھی جلدی نہ کیجیے، یہ بہت گہرا ہے، یعنی کہ جب کبھی مومن کا دل اس انداز سے بے چین ہو جائے کہ اب کیا ہو گیا، اب بھی نہیں آئیں گے، اب کب آئیں گے، اتنا ظلم بڑھ گیا، اتنا ظلم بڑھ گیا، کیا اب بھی نہیں آئیں گے، اور اب نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ تو امام کا جواب، جلدی نہ کیجیے، وہ وقت قریب ہے۔ امام حسن عسکری کا وہ جملہ گونج رہا ہے، وہ وقت قریب ہے، وہ جلدی نہ کیجیے۔ یہ جو جلدی کرنے میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے، وہ بڑا اچھا اب تو جمعہ بھی آ گیا اور یہ تو عاشور بھی ہو گیا، وہ بھی گزر گیا، اب بھی ظہر نہیں، ارے اس کا مطلب تو بس یہ ظہور وہور کیا ہوگا، یہ تو بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے، تو کہا جلدی نہ کیجیے، وقت قریب ہے۔ اچھا آپ مجھ سے دلیل مانگیے، قرآن جب کہہ رہا ہے، مطلب معصوم کہہ رہے ہیں وقت قریب ہے، آپ کہیں گے 1400 سال گزر گئے تقریباً، ویسے تو 1186 سال گزر گئے، کہا ابھی کون سا وقت قریب ہے، ابھی بھی قریب ہے۔ تو پلٹ کر جواب معصوم کی زبان میں ہی دیا جائے گا کہ اقتربت الساعہ وشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب ہو گئی۔ 1400 سال گزر گئے، آ گئی قیامت؟ نہیں آئی۔ 1400 سال گزر گئے، قیامت اگلے 1400 سال اور گزر جائیں اور قیامت نہ آئے تو کیا قرآن سے اس آیت کو ختم کر دیجئے گا؟ نہیں، آیت اس وقت بھی کہے گی قیامت قریب ہو گئی۔ تو قرآن کے لیے یہ 1400 سال یا 2800 سال یا 5000 سال یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کی نگاہ میں یہ قریب ہے، یہ قریب ہے۔ تو جب بھی ظہور ہوگا امام علیہ السلام کی، وہ وعدہ کیا قریب ہے، وہ وقت قریب ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اب جب وہ فجر کا وقت نزدیک آیا نا، اب میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون کی حالت ذرا متغیر ہو رہی ہے، اب آثار وہ ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ اگر میرے اور ان کے درمیان میں نور کا ایک پردہ حائل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اللہ اکبر، اور اس انداز سے کیا سجدے میں ہے، یہ جگہ دیکھیں تو کمال دین و تمام النعمہ، کہا میں نے گود میں اٹھایا، جب گود میں اٹھایا تو آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، جہاں پر امام کی آواز آتی ہے پھوپھی لائیے میرے بیٹے کو مجھے میرے حوالے کر دیجئے، کہا میں نے جا کر امام کے ہاتھوں میں ان کو دے دیا۔ امام نے اس انداز سے لیا، یعنی کہ بچے کی پشت پر نیچے ہاتھ تھا، آپ کے پائے مبارک آپ کے سینہ اقدس کو چھو رہے تھے، اس انداز سے آپ نے بچے کو اٹھایا۔ اب آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جائیے پھوپھی اب انہیں، اچھا یہاں پر جب ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو بچے نے اپنے بابا کو سلام کیا، یہاں پر کلمہ شہادت پھر پڑھی، گواہی دی، شہادتین پڑھی، دونوں گواہیاں دیں، اس کے بعد بابا کو سلام کیا، کہا جائیے اپنی ان کی والدہ کے پاس لے جائیے، یہ اپنی والدہ کو بھی سلام کریں۔ اچھا اب اگلا ٹکڑا یہ ہے روایت کا، روایت بہت طویل ہے، میں اب یہاں پر سم اپ کر رہا ہوں۔ تو بی بی حکیمہ خاتون اب فرماتی کہ 5واں دن تھا یا 7واں دن، دوبارہ آپ تشریف لائیں، آپ نے کہا پھوپھی لائیے میرے بیٹے کو میرے پاس لائیے، آپ نے ان کو اٹھایا اور آپ کی آغوش میں دے دیا۔ اب کون سا دن ہے، یا 5واں دن ہے یا 7واں دن ہے؟ امام نے وہی روش اختیار کی کہ اس انداز سے لیا، لبوں کا بوسہ دیا، سینہ اقدس کو چوما، اور اب ایک جملہ کہا، بیٹا اللہ کے حکم سے کچھ کلام کرو۔ اب 5 دن کا بچہ ہے یا 7 دن کا بچہ ہے، بیٹا اللہ کے حکم سے کچھ کلام کرو، بس یہ جملہ امام کا سننا تھا۔ امام علیہ السلام نے سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں نمبر کی آیت کی تلاوت کی، جو میں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں پڑھی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ
وہ لوگ کہ جو زمین پر مستضعف کر دیے گئے ہیں، اللہ انہیں زمین کا وارث قرار دے گا اور انہیں امام قرار دے گا۔ امام زمان علیہ السلام کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے تھے، سورہ یاسین پڑھ لیتے، سورہ رحمان پڑھ لیتے، کون سورہ دہر پڑھ لیتے، لیکن آپ نے سورہ دہر نہیں پڑھی، سورہ یاسین نہیں پڑھی، یعنی کون سی آیت پڑھی؟ یہ خود ایک موضوع ہے کہ امام نے کب کہاں کون سی آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اصلاً دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے لیے آیت ہے، ایسا ہی ہے نا، آیت تو بنی اسرائیل کے لیے ہے اور ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ تو اگر میں وہ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھوں اور میں حضرت موسیٰ کے وہ واقعات بیان کروں تو یہ آیت کا شان نزول ہوگا، لیکن یہ جو میں نے اب تک کی پوری تقریر کی ہے یہ آیت کا شان نزول نہیں، بلکہ میں نے آیت کا شان تلاوت بتایا ہے۔ یہ ایک اور ٹرمینالوجی ہو گئی کہ آیت کی شان تلاوت کیا ہے، یعنی کہ کب کون کون کہاں کون سی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ تو اب اگر یا ایتھا النفس المطمئنہ آیت پڑھیں گے شان نزول کوئی بھی ہوگا، لیکن اب یہاں شان نزول نہیں ہو رہا، ہم کہیں گے یہ تو وہی آیت ہے کہ جب غازی کو روانہ کر رہے تھے تو سید الشہداء یہی آیت تلاوت کر کے روانہ کر رہے تھے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ تو غازی کے لیے نفس مطمئنہ کا لقب دے رہے ہیں، زبان معصوم کلام معصوم سے غازی کو لقب دے رہی ہے نفس مطمئنہ۔ کبھی اس انداز سے بھی غازی کے القابات کو یاد کیا جائے کہ کس طریقے سے زبان معصوم کلام معصوم سے نفس مطمئنہ کہہ کر کس کو مخاطب کر رہی ہے۔ آئیے ایک غازی پر درود بھیج دیجیے، اللہ۔ تو بس یہاں سے میں نے آپ کے سامنے آپ کی ولادت کا حال بیان کیا، جو کہ پہلے دن سے ہی غیبت کے عالم میں، اور اس کے بعد پھر آپ فرماتی ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ وہاں گئی تو میں نے وہ جو جھولا تھا جہاں پر آپ کو لٹایا ہوا تھا ایسے ہی کپڑا ہٹایا تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ بچہ کدھر گیا؟ کیا جواب دیا؟ کہا اس بچے کو اس ہی کے حوالے کر دیا جس کے حوالے مادر موسیٰ نے موسیٰ کو کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے جس کے حوالے کر دیا تھا ہم نے بھی انہیں اسی کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا بچایا ہوا ہے، بقیت اللہ، اللہ کا بچایا ہوا، اس انداز سے اب آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے اسی نقطے کی طرف۔ میں نے تقریباً 25 منٹ تمہید میں ہی گزار دیے، اصل مطلب تو اب بیان کر رہا ہوں کہ یہ غیبت تو اپنی جگہ موجود ہے۔ یقیناً پوچھنے والے نے زرارہ بن اعین نے چھٹے امام سے پوچھ بھی لیا اور غیبت کے عنوان سے ہی پوچھ لیا، تو آپ نے کہا ہمارے قائم کے لیے غیبت ہوگی جو کہ طویل ہوگی اور اس میں یقیناً ہمارے شیعوں کو آزمایا جائے گا، امتحان ہوگا۔ تو زرارہ کہتے ہیں کہ اس پرآشوب دور کے اندر پھر ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر ان کو وظیفہ بیان کیا، کہا کہ تم اس دعا کو پڑھ لیا کرو، وہ دور کہ جو کہ دور غیبت ہوگا۔ کون سا دور ہے؟ 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، چھٹے امام، اور زرارہ بن اعین آپ کے شاگرد ہیں، یعنی چھٹے امام اور 148 ہجری میں تو شہادت ہو گئی، وہ 150 سال گزرے بھی رسول اللہ کے، مطلب ایک ہجرت کے بعد اس انداز سے دیکھا جائے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہا کہ وہ جو غیبت کا زمانہ ہوگا، یعنی 1443 ہجری کی بات کر رہے ہیں، 148 ہجری میں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غیبت کا زمانہ ہوگا بڑا پرآشوب دور ہوگا، تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ یعنی کہ اب تم جو ہے وہ زرارہ بن اعین نہیں ہے، زرارہ بن اعین تو ہیں ہی، ان کے ذریعے سے یہاں میں کہتا ہوں روایت میں زرارہ بن اعین کی نام کی جگہ اپنا نام لکھ کر پھر روایت پڑھی ہے، تو روایت آپ سے مخاطب ہوگی، کہے گی آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں اس زمانہ غیبت میں۔ کون سی دعا؟ کہا اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني۔ اے پروردگار مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، کیوں؟ اگر میں تیری معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا میں تیرے رسول کو کیسے پہچانوں گا؟ اے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت کروا دے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تیرے رسول کی
معرفت نہیں لے سکوں گا تو میں تیری حجت کی معرفت کیسے لوں گا؟ اے میرے پروردگار اپنی حجت کی مجھے معرفت کرا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تیری حجت ہی کو نہیں پہچان سکوں گا تو ذللت عن دینی، میں اپنے دین سے متذلل ہو جاؤں گا۔ یہاں تک تو امام نے روایت بیان کی اس دعا کے اندر، دعا یہیں تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت کے اندر کہ اس دعا کے بعد اگر دعائے غریق کو بھی درمیان میں ملا لیا جائے تو نور علی نور ہو جاتی ہے بات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے پروردگار، یا اللہ اے رحمان اے رحیم، میرے قلب کو میرے دین پر ثابت قدم کر دے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، میں نے پورا آپ کے پاس 30 منٹ کی تمہید کے بعد اب میں وہ بات شروع کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہاں پر جتنے مومنین تشریف فرمائیں اور جتنے مومنین مجھے سن رہے ہیں ان سے بہت ہی دست بستہ ایک سوال کر رہا ہوں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کے اندر آپ اور ہم امام کو سلام نہیں کرتے ہوں گے۔ خدا نہ کرے وہ دن ہماری زندگی میں نہ آئے کہ جب ہم امام کو سلام نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ مومن آنکھ کھلتی ہے امام زمان کو سلام کرتا ہے، یعنی صبح ہوئی ہے، سورج اپنی جگہ قائم ہے، کس کے سبب قائم ہے؟ اگر زندگیوں میں سے امام زمان کو نکال دو تو بچتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ زندگی میں امام زمان، ہماری امام زمان کے ذریعے زندگی نہیں، امام زمان میں ہی ہماری زندگی ہے۔ ذرا سوچنے کا فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے ذریعے سے میری زندگی ہے، ارے ان کے ذریعے سے میری زندگی، ان کی زندگی ہی میری زندگی ہے، میں کچھ نہیں ہوں ان کے بغیر۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ سلام کرتے ہیں نہیں کرتے، زیارت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علیکہ یا مظہر بچوں مظہر الایمان، اے ایمان کے مظہر، آپ پر سلام ہو۔ اور اس کے بعد امام کو کس صفت سے یاد کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا کس کے شریک؟ شریک ہائے ماشاءاللہ، جہاں یہ معصوم زبانیں بھی اگر گواہی دیں شریک القرآن، یقیناً ان کے والدین کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ شریک القرآن کہہ کر سوال کیا ہے، سلام کیا ہے، ایسا ہی ہے۔ کیا کہہ کر سلام کیا؟ شریک اے قرآن کے شریک، آپ پر سلام ہو، ایسا ہی ہے نا؟ رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، اور اتنے ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ساتھ ساتھ ہیں، یقیناً پیغمبر نے کہا ہے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ساتھ ہیں نا، الگ نہیں ہیں، دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرَدَ عَلَيْهِ الْحَوْض، کہ یہ دونوں کبھی آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں گے۔ اسی حقیقت کو آپ نے امام زمان کے لیے خاص مختص کر کر سلام ہی ہوئی کیا، اے شریک القرآن آپ پر سلام ہو، ایسے ہی ہے نا؟ شریک القرآن آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، وہاں تو اس طرح سے نہیں کہہ رہے ہوتے، یہاں پر آپ خاص کر رہے ہیں، یعنی کہ یقیناً تمام ائمہ کو مخاطب کر رہے ہیں امام زمان کے ذریعے سے، لیکن خاص آپ کی صفت تو قرار پا رہی ہے نا شریک القرآن۔ اچھا، شریک القرآن یعنی کہ کیا؟ اے قرآن کے شریک۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کے کبھی عزیز اور اقربا میں، آپ کے دوستوں میں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں نا ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی الگ ہوتے ہی نہیں ہیں، جہاں جاتے ساتھ جاتے ہیں، مطلب جہاں آپ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ہم دیکھا ہے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے، جہاں رکیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ایسا ہے۔ یعنی کہ ممکن اگر مسٹر اے سے مل رہے ہیں تو مسٹر بی یقیناً ساتھ موجود ہیں، مسٹر بی سے مل رہے ہیں تو مسٹر اے یقیناً ساتھ موجود ہیں، دونوں کبھی الگ ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی مشہور صفت ہی یہی ہے کہ وہی نا جو دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی پہچان ہی یہی بن گئی کہ وہ جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب اگر ایسے میں آپ کو کہیں ان کا ایک ساتھی ملے اور دوسرا نہ ہو، آپ دیکھ نہیں رہے ہوں، آپ کا برجستہ سوال کیا ہوگا؟ وہ دوسرے کا ہے، ویئر از یور ادر پارٹ، وہ دوسرے کے ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت ہی توجہ رہے، یہ کوئی خطاب نہیں ہے، مجھے آتا نہیں ہے خطاب، میں خطیب ہی نہیں ہوں،
میں تو ایک سوال کر رہا ہوں سیدھا سا کہ وہ جو دو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، آج تم نے ایک کو دیکھا دوسرا نظر نہیں آ رہا، کیا یہ ساتھی حق نہیں رکھتا کہ اس سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہیں، تمہارے صاحب کہاں ہیں، وہ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ کہاں ہیں؟ غیبت میں ہیں، کیوں ہیں؟ ظہور نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا قرآن سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا؟ اور اگر کیا جائے گا تو کیا قرآن جواب نہیں دے گا؟ شریک ہے یا نہیں ہے؟ شریک القرآن کہہ کر سلام کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے۔ تو اب اگر قرآن سے پوچھو گے کہاں ہیں تو کیا قرآن جواب نہیں دے گا؟ کیوں نہیں جواب دے گا؟ وہ تو تڑپ کر جواب دے گا، وہ تو تڑپ کر جواب دے گا کہ ہاں میرے صاحب ہاں ہیں۔ اور کیوں غیبت میں ہے؟ کہے گا اس لیے غیبت میں ہے۔ ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا یہ نہیں ہے اس لیے ظہور نہیں ہو رہا۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ آج اسی نیت سے قرآن اٹھائیے گا۔ میں نے کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ قصص، اور اس کی 5ویں آیت امام نے پڑھی، خاص وہ جو امام کی طرف اشارہ کرتی ہوئی آیت ہے، امام نے اس کی تلاوت کی ہے۔ آج میں وہی سورہ قصص اٹھا رہا ہوں اسی نیت سے کہ میرے امام نے 5ویں آیت پڑھی تھی۔ آؤ ذرا سورہ قصص کو اٹھاتے ہیں۔ پورا کا پورا قرآن ہے، تم کسی سورہ کو اٹھاؤ وہ قرآن ہے، لیکن میں نے خاص قصص کو اس لیے اٹھایا کہ میرے امام نے اپنے بابا کی آغوش میں اگر آیت پڑھی تھی تو سورہ قصص کی آیت پڑھی تھی۔ میں نے اس سورہ قصص کی طرف نگاہ کی اور میں نے سورہ قصص سے ہی پوچھا بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ تو جانتے ہیں سورہ قصص نے جواب کیا دیا؟ میں اپنے گھر کی کتاب سے تو نہیں پڑھ رہا نا، وہی کتاب ہے نا جو گھر میں اور آپ کے بھی رکھی ہوئی ہے۔ آؤ گھر جا کر سورہ قصص اٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ کہاں ہیں تمہارے صاحب۔ تو قرآن کیسے بیان کرے گا جانتے ہیں؟ قرآن کے پاس بیان کرنے کو آیات ہیں، وہ تمہیں گزشتہ حجت خدا کے واقعات بیان کرے گا۔ میں نے کیا جملہ استعمال کیا؟ گزشتہ حجت خدا، یعنی حجت زمان، یعنی کہ کون؟ یعنی انبیاء علیہم السلام جو اپنے زمانے پر حجت تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو زمانے پر حجت ہیں، جو خدا کی دلیل ہیں اپنے زمانے میں، وہ ان کے حالات سامنے بیان کرے گا، اور وہ بیان کرے گا کہ دیکھو کب کب کس کس حجت زمان نے غیبت اختیار کی اور اس کے محرکات کیا تھے، اور کب انہوں نے ظہور کیا، اس کے محرکات کیا تھے۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرے صاحب کہاں ہیں؟ یہی ہے جہاں پر ان صاحب کا بیان کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اسی لیے نہیں آ رہے کہ ان صاحب نے اس لیے پردہ کیا تھا۔ اور کب آ گئے؟ کہا اس لیے آ گئے تھے کہ وہ کام اس انداز سے انجام پا گیا تھا۔ تو بس پورا معاملہ کھول کر رکھ دے گی سورہ قصص، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے امام ظہور فرما جائیں تو آج ہی قرآن سے اس طریقے سے رشتہ جوڑ لیں کہ تم میرے امام کے ساتھی ہو۔ یقیناً بہت توجہ سخت جملہ ہے کہہ رہا ہوں، آج اگر قرآن کو گھر میں جا کر اٹھایا اور اس کے اوپر اگر دھول جمی ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ جو حیثیت قرآن کی اس انداز سے ہے تو جو اس کا شریک ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے کہ اگر یہ جو دھول جمی ہوئی دیکھ رہے ہو، یہ دھول اصلاً پہلے قرآن پر نہیں جمی ہے، پہلے یہ قلب پر جم گئی ہے، بعد میں قرآن تک پہنچی ہے۔ تو آؤ ذرا قلب کی دھول کو ختم کر دیں تاکہ قرآن پر دھول نہ جمنے پائے۔ تو بس اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام بھی پہلے ذہنوں سے غائب ہوتے ہیں، بعد میں معاشرے سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ذہنوں میں امام زمان کا ظہور آج کر لیتے ہیں، کل معاشرے میں بھی امام زمان کا ظہور ہو جائے گا۔ آئے ذرا سورہ قصص سے پوچھیں کہ بتاؤ کہاں ہیں تمہارے صاحب، تو کیسے جواب دیتی ہے؟ آئیے 15 نمبر کی آیت، امام نے 5 نمبر پڑھی تھی نا، آئیے صرف 10 گزار دیجئے، 10 آیتیں گزار دیجئے اور 15ویں نمبر کی آیت پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بیان کیا سورہ قصص نے؟ کہا
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَفَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔ 15 نمبر کی آیت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ جو کہ حجت زمان ہیں، کیا ہوا؟ اپنے قریے میں آئے۔ اب ذرا قریے والوں کے جرائم لکھنا شروع کر دیجئے۔ کہا کہ جب داخل ہوئے، کیسے داخل ہوئے؟ علی حین، ایسے عالم میں تھے، حین ایسے عالم میں تھے کہ غفلۃ من اہلہا، وہ جو ان کا قریہ تھا اس کے قریے والے غفلت میں تھے۔ لکھ لیجئے قوم کا پہلا جرم، قوم غفلت میں ہے۔ حجت زمان موجود ہے، قوم غفلت میں ہے، پہلا جرم لکھ دیجئے۔ اس کو لکھنے والوں نے کچھ یوں بھی لکھا تھا کہ چونکہ رات کے وقت داخل ہوئے تھے تو لوگ سو رہے تھے، تو وہ غفلت کا مطلب ینام اور نوم نیند کو کہتے ہیں، عربی لفظ ہے۔ قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ سو رہے تھے تو نوم کا لفظ استعمال ہوتا، قرآن نے نوم استعمال نہیں کیا، غفلت استعمال کیا ہے۔ تو غفلت میں تھے، غافل تھے۔ کس سے غافل تھے؟ امام زمان سے غافل تھے، یعنی غافلین کے زمانے میں امام زمان جب موجود ہیں اور قوم غافل ہو گئی ہے، پہلا جرم تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب مختصر کروں، اس کے بعد کیا دیکھا؟ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک ان کا شیعہ ہے اور ایک ان کے دشمنوں میں سے ہے۔ اب جو ان کا شیعہ ہے، قرآن شیعہ کہہ رہا ہے، نام بھی شیعہ ہی ہے، کہا ان کے شیعوں میں سے تھا ایک، اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ وہ جو ان کے شیعوں میں سے تھا اس نے کیا کہا؟ فاستغاثہ، اس سے استغاثہ کیا۔ الغوث الغوث، العجل العجل۔ یہ جو شیعہ تھا یہ استغاثہ کر رہا ہے کس سے؟ امام زمان سے، اور کہہ رہا ہے جلدی جلدی آئیے جلدی آئیے۔ کیا کیجئے؟ کہا اس کو دیکھیے، ماریے اس کو، یہ مجھے مار رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ یہ استغاثہ کیا، جلدی آئیے اس کو ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ شہیم تھے، حضرت موسیٰ قریب آئے، آپ نے دھکا دیا ہے، اس کو ہٹایا۔ دونوں لڑ رہے تھے، یقتتلان، یعنی یہ جو لوگ جانتے ہیں عربی کے گرامر کو جانتے ہیں، یہ مشارکت ہے ان دونوں میں، یعنی کہ یہ بھی انہیں مار رہا تھا، وہ بھی انہیں مار رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ہیں؟ تو بالکل یعنی یہ دونوں لڑ رہے تھے آپس میں۔ اچھا، تو حضرت موسیٰ نے دشمن کو ہٹایا، تو جب ہٹایا دھکا دیا، اور وہ بیچارہ فرعونی اس انداز کا تھا جیسا سوکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ شہیم ہے، ان کا حضرت موسیٰ کے دھکے کو کہاں برداشت کرے گا؟ وہ مر گیا، مر گیا وہ شخص، دھکے حضرت موسیٰ کے دھکے سے مر گیا۔ جیسے ہی یہ کام ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 17 نمبر کی آیت میں کیا بیان کیا؟ کہا رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر نعمت عطا کی ہے نا، میں مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ قوم کا دوسرا جرم لکھ دیجئے، کیا کہا؟ مجرمین، مجرموں کا میں مددگار نہیں ہوں گا، جس نے جرم کیا ہوگا اس کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ میری گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے جرم، یہ جو لفظ ہے کون سا؟ قرآن کا لفظ ہے نا، میرا جرم تو نہیں ہے۔ کیا حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ مجرمین، میں مجرمین کا مددگار نہیں۔ ابھی مدد کس کی ہے؟ اپنے شیعہ کی ہے۔ کہا میں مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ جرم کیا ہے اس نے، کیا جرم کیا ہے؟ اس جرم کو یاد رکھیے گا، امام زمان اور یہ جرم، یہ دونوں یاد رکھیے گا۔ آگے چلتا ہوں، تو یہ حضرت موسیٰ نے یوں کہا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا فاصبح فی المدینہ خائفا، 18 نمبر کی ہے، میں قصص میں ہوں۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس۔ جب انہوں نے صبح کی، خوف کے عالم میں، خوف کے حجت زمان ڈیفینسو اس انداز سے ہو رہے ہیں کہ خوف کے عالم میں صبح ہو رہی ہے۔ یہ خوف کس کا خوف ہے؟ ان کو اپنا خوف نہیں ہے،
ان کو پھر قوم کا خوف ہے. یہ قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم کیسے نجات پائے گی؟ یہ خوف ہے. تو کیا کہا؟ اب جب نکلے اسی خوف کے عالم میں کہ اس قوم کا کیا بنے گا، تو وہ دیکھا وہ جو شیعہ جو کل جس کی مدد کی تھی، استنصرہ، جس کی کل مدد کی، استنصرہ بالامس، یعنی کہ گزرے ہوئے دن میں جس کی مدد کی تھی، وہ پھر پکار رہا تھا موسیٰ آؤ آؤ ادھر آؤ، اس کو بھی مار دو. وہ دوسرے دن پھر لڑ رہا تھا. ایک دن پہلے بھی لڑائی ہو رہی ہے، دوسرے دن بھی لڑائی ہو رہی ہے، اور موسیٰ کا کیا کام رہ گیا؟ موسیٰ کا فقط یہی کام رہ گیا، اس کو بھی مار دو آ کر، اس کو بھی مار دو، اس کو بھی مار دو. بس یہ ہے. سخت جملے تو نہیں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، خدا معلوم سورہ قصص اس انداز سے پڑھا یا نہیں پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، یقیناً اس نے کہا کہ بے شک یہ تو گمراہی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ جو فقط اپنے چکر میں کہ مجھے یہ فائدہ ہو جائے، میرا یہ دشمن ہے اس کو بھی مار دو، امام زمان جلدی آئیے، یہ میرا دشمن ہے اس کو مار دیجئے، اس کو بھی مار دیجئے، اور اس سے بھی لڑیے اور اس سے بھی لڑیے. اور وہ امام زمان کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس لیے آئے تھے یا ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے؟ کبھی کسی نے اپنی ہدایت کے لیے امام کو پکارا؟ ہادی برحق کو پکارنے کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہے اس کے پاس؟ وہ ہادی ہے، میری ہدایت کے لیے ہے. کتنوں نے اپنی ہدایت کے لیے امام کو پکارا؟ ہدایت کے لیے تو نہیں پکارا. جابز نہیں مل رہی ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ آئیں گے تو جاب مل جائے گی. یہ دیکھیں آپ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں ہمیں کتنا ٹونٹنگ کرتے ہیں، آپ آئیے ذرا ان کو مار کے ختم کر دیجئے. میں انتظار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ہی آ کے ان کو ختم کریں گے، میں تو نہیں کروں گا. یہ بھی وہی حضرت موسیٰ، آپ جائیے لڑیے، آپ کا رب جائے اور آپ لڑیے، ہم تو نہیں لڑیں گے. اللہ اکبر. نہیں، میرے لیے آئیں گے، میرے لیے پکاروں گا. بس آگے چلیں. پھر کیا ہوا؟ سورہ زخرف میں آ جائیے، ایک آیت سورہ زخرف، اور وہاں پر 54 نمبر کی آیت. اب یہ جو جرم ہو رہا ہے اس قوم کے اندر، حجت زمان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ روا رکھا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فاستخف قومہ، ان کی قوم نے ان کو کم کر دیا. فاستخف قومہ، اچھا کیسے کم کر دیا؟ کیا کہہ کے کم کر دیا؟ کہا فَأَتَاهُ إِنَّهُ كَانُوا قَوْمٌ فَاسِقِينَ. انہوں نے اس فَأَتَاهُ، اب یہاں ضمیر استعمال ہوئی، کہا انہوں نے ان کو کم یوں کر دیا کہ اس کی اطاعت کی. کس کی؟ کہا فرعون کی اطاعت کی. فرعون کی جب بات سنتے تھے تو منعن مان لیتے تھے، اور جب موسیٰ کی بات آتی تھی تو ان سے سوال کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں بھیجا ہے، ویسا کیوں نہیں بھیج دیا. اور اگر فرعون کوئی حکم دے دے تو وہ مان لیتے تھے. تو کیا کہا؟ کہا انہوں نے فرعون کی اطاعت کی اور ان کو فاستخفا کر دیا، ان کو کم کر دیا. قوم کا تیسرا جرم لکھ دیجئے، یعنی طاغوت کی اطاعت اگر ہو رہی ہوگی تو طاغوت کی اطاعت امام زمان کو فاستخفا قومہ کے زمرے میں لے آتی ہے. امام زمان کو کم کر دیا، امام زمان کی بات نہیں سنی، کہا نہیں میں خود کام کروں گا جناب، یہ کام حکومت آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، حکومت میں خود کروں گا اپنی مرضی سے. آپ آئیں گے، آپ حلال حرام بتائیں گے، آپ نجاسات کے معاملات بتائیں گے، آپ سے فقہی معاملات پوچھ لیں گے جب چاہیے ہوں گے. جب امام آئیں گے تو ان سے فقہی مسئلہ پوچھ لیں گے. جب کبھی فقہی مسئلہ آئے گا 6 مہینے کے بعد آئے گا تو 6 مہینے بعد آ کے پوچھ لیں گے، اور باقی 6 مہینے تک کیا کریں گے؟ جو میرا دل چاہے گا. یعنی امام کو ویلیو ایڈڈ سروس کی طرح استعمال کریں گے. تو وہ لوگ جو امام کو ویلیو ایڈڈ سروس کی طرح جانتے ہیں کہ اب چونکہ میں پھنس گیا ہوں مشکل میں، تو مشکل کے لیے اب استخاذہ کر لیتے ہیں. اب پتہ چلا مشکل میں کیا پھنس گئے ہو، کہا 5 سال ہو گئے انکریمنٹ ہی نہیں لگ رہا ہے، آئے ذرا کوئی وظیفہ بتا دیجئے میں امام سے وظیفہ مانگ لوں. تو پتہ چلا تم مشکل میں جو پھنسے تو وہ اس لیے پھنسے تھے کہ انکریمنٹ نہیں ہو رہا تھا، تو آؤ ذرا امام سے لو لگا لیتے ہیں. جب انکریمنٹ لگ جائے گا تو اس کے بعد پھر ہیپی لائف شروع ہو جائے گی. اور پھر جب کوئی مشکل آئے گی، اب کیا ہو گیا، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اچھا پھر امام سے استغاثہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ویلیو ایڈڈ سروس ہے، امام ویلیو ایڈڈ سروس نہیں ہے. اللہ اکبر. امام زمان یعنی ہماری زندگی ہے. امام زمان کو یقیناً مشکل میں پکارنا ہے، لیکن مشکل یہ ہے، ہمارے قوم کی مشکل کیا ہے؟ میرے قوم کی مشکل یہ ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ اس کی مشکل کیا ہے. علی مشکل کشا ہے، علی یقیناً مشکل کشائی کرتے ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میری مشکل کیا ہے.
میں کس مشکل میں علی کو پکاروں، میری مشکل کشائی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بچوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جناب کارٹونوں میں دکھا رہے کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پھنس گیا، تو وہ ایک آیا سپرمین آیا اٹھا کے اور لے گیا، میں بھی کوئی سمجھ رہا ہوں اسی طریقے سے کوئی بچا کے لے جائے مجھے۔ وہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے سامنے اور وہ بڑا گرز لیا ہوا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اور میں تو پھنس گیا۔ کیسے؟ خود سے کھڑا ہوا ہے یا اللہ نے کھڑا کیا ہے اس کو؟ اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، میں پھنس گیا۔ میں نے کہا علی بتا مجھے بچا لیجئے یہاں سے، یہ تو مجھے مارے گا بہت۔ اور وہ آئیں گے کہ خبردار میرا آدمی ہاتھ نہیں لگانا، جاؤ۔ یہ کون سا تصور ہے؟ یہ وی وی آئی پی کلچر کون سا کلچر ہے؟ بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کوالیفیکیشن کچھ نہیں ہے، 0/0، بس ایک کوالیفیکیشن ہے، میرے گاؤں کا ہے، آنے دو، میرے گاؤں کا ہے، اسی کی تو جنت ہے۔ اور وہ اس کے پاس عمل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، یہ میرے گاؤں کا نہیں ہے، جانے دو اس کو۔ یہ کرپشن کا تصور ہے، یہ دس از واٹ وی کال کرپشن۔ وہ ہماری سفارش کریں گے، کیا سفارش کریں گے؟ سفارش یہ ہوگی کہ یقیناً ہم اہل ہیں نہیں، تو وہ ایسی جگہ پر بھیج دیں گے کہ یہ ہے تو نااہل لیکن آنے دو، ہو گئی سفارش۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، جاب ہے، ایک جاب ہے، کس کو دینی ہے؟ تو کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یقیناً پرچی آ جائے بڑی، تو جب بڑی پرچی آتی ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، بھلے اس کے اندر کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو۔ یہ سفارش کا ناقص تصور ہے، یہ کرپشن ہے۔ وہ شفاعت پتہ ہے کیسے کریں گے؟ اب ذرا سمجھ لیجئے، حالانکہ یہ میری ٹو ڈو لسٹ میں نہیں تھا لیکن آ گیا ہے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کیسے ہوتا ہے؟ شفاعت ایسے ہوتی ہے کہ اگر کسی لوہے کو مقناطیس پر کچھ دیر کے لیے رگڑنا شروع کر دو، یعنی لوہے کو مقناطیس سے متمسک کرو کچھ دیر کے لیے، اس میں جب گرمائش، حرارتن فی القلوب، جب گرمائش آتی ہے تو اس میں بھی وہی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو مقناطیس میں تھی۔ یعنی کہ اس لوہے کی وہ جو کمی ہے کچھ دیر کے لیے مقناطیس سے متمسک کیا ہو گیا، اس کی کمی بیشی میں بدل گئی، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یعنی کسی وجود کا، کسی کم وجود کا کسی اعلیٰ وجود سے ایسے متمسک ہو جانا کہ پہلے وجود کی کمی دوسرے وجود کی برکت سے بیشی میں بدل جائے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یہ شفاعت کا مکمل تصور ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ یہاں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے مکتب اہل بیت میں جب میں نے اپنی زندگی کو امام زمان کی زندگی میں ضم کر دیا، ایسے متمسک ہو گیا، تو میرے باطن میں جو کمی ہے وہ حضرت حجت کے ظہور کی اور ان کے نور کی برکتوں سے بیشی میں بدل جائے گی۔ یہ امام زمان نے میری شفاعت کر دی۔ اہل بیت یوں شفاعت کرتے ہیں۔ اہل بیت اس اب وہ جو کہتے ہیں کہ جناب برزخ میں انہوں نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہوا، وہ تو وہاں پر آتے ہیں، وہ کبھی روایت کو کھول کر پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کس نے کہا کہ آپ کے امام نے برزخ کا ذمہ نہیں لیا ہوا؟ برزخ کسے کہتے ہیں؟ یہی جو میرے اعمال اس وقت انجام پا رہے ہیں، یہی تو میرا برزخ قرار پاتا ہے۔ انہوں نے میری زندگی کو ایسا سنوار دیا ہے، جس نے اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے یہاں سنوار لیا ہے، اس کا برزخ بھی سنور چکا ہے۔ یہی تو میرے مولا نے شفاعت کی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو فاستخف قومہ، ان کے قوم نے ان کو کم کر دیا۔ کیوں؟ طاغوت کی سنتے تھے۔ آج حکمران یقیناً قرآن کی نہیں سن رہے، رسول اللہ کی نہیں سن رہے، سنیں گے تو واشنگٹن کی سنیں گے، سنیں گے تو فلاں جگہ کی سنیں گے۔ یہ طاغوت کی سننے کے بعد تم کیا کر رہے ہو؟ فاستخف، امام زمان کو کم کر رہے ہو۔ ہیں تم نہیں مانتے امام زمان، لیکن وہ تو تمہارے زمانے کے امام ہیں۔ تم نے ان کو اتنا پس پش ڈال دیا کہ آج ان کا تذکرہ بھی تمہارے ذہنوں سے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بس آگے چلیے، پھر کیا ہوا؟ اتنے سارے جرائم گنوا دیے۔ اب سورہ قصص کی 20 نمبر کی آیت میں نتیجہ نکل آیا ان تمام ایٹیٹیوڈز کا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہا فاخرج انی، فاخرج، نکل جاؤ، اے موسیٰ نکلو ان میں سے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان میں رہو۔ جب امام زمان کو اس طرح کم کر دیا جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے اپنی قوم سے نکل جاتا ہے۔ جب ابھی رمضان کی وہ راتیں بھی آنے والی ہیں نا، امام زمان 40 ہجری کے اندر بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اے پروردگار مجھے ان سے لے لے۔ اس قدر
اس قدر تنگ کیا قوم نے اپنے وقت کے حجت زمان کو کہ مولا علی کو یہ کہنا پڑا کہ پروردگار مجھے ان سے، انہیں مجھ سے نہیں، مجھے ان سے لے لے، ختم، دیکھیے میں ایک نعمت ہوں ان کے پاس، یہ اس قابل نہیں ہے، لے لے مجھے، اور یقیناً میرے عدل کو یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان پر بدتر لوگ کیسے مسلط ہوئے اس کے بعد؟ ابن زیاد، اللہ اکبر۔ تو بس حضرت موسیٰ نے اس طرح سے پردہ فرما لیا۔ اب آئیں اس پوری سٹوری کو پلٹ دیتے ہیں، یعنی کہ قرآن نے کیا بتایا، سورہ قصص نے کیا بتایا، اس نے ایک حجت زمان کا پورا واقعہ کھول کر رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیجئے، 180 ڈگری پلٹ دیجئے، یعنی کہ امام زمان کو فاستخفا نہیں کرنا، امام زمان کو وہ مقام دینا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تو امام زمان سے نصرت طلب کرنی ہے، کس کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ اس کو بھی مار دو اس کو بھی مار دو، امام زمان مارنے کے لیے نہیں آئے، زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام زمان زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً علی کے کمال کیا ہے؟ علی کا کمال ہی یہی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ کیا مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ظاہری آنکھ رکھنے والے لوگ ہیں جن کو مردے کو زندہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، لیکن جو مومنین ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ علی کن مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ ان مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے کہ جو امام زمان سے دور ہو گئی تھی، یہ انہیں دوبارہ قریب لے آتا ہے۔ یہ علی ایسے زندہ کرتے ہیں کہ کوئی آنے والا فارسی کا ہوتا ہے، لیکن علی ایسے دروازے پر لے آتے ہیں کہ جب اٹھتا ہے تو محمدی ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ علی تو فارسی کو محمدی بنانے والے ہیں، علی تو بے زر کو بوزر بنانے والے ہیں، یہ ہیں علی زندہ کرنے والے۔ یہی میرے مولا کے لیے قرآن نے اس انداز سے اعلان کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کیا کرو، کس کو کیا کرو، کہا بلاؤ، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بلاتے ہیں فاستجیبوا، جواب دو، جب تمہیں اللہ اور رسول کا جو بلائیں تو ان کو جواب دو، جواب ایکنالج کرو۔ You are supposed to acknowledge رسول اللہ، you are supposed to acknowledge اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس انداز سے پکار رہے ہیں کیا؟ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، جواب دو اللہ کو، اللہ کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ اللہ کو جواب دینا، رسول اللہ کو جواب دینا زندگی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اللہم لبیک کہنا، لبیک یا حسین کہنا زندگی ہے، اور جو لبیک سے دور ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، قرآن کی نظر میں مردہ ہے۔ اور جو یہ جواب دیتے ہوئے میں نے آتے ہوئے ان شہید کا نام سنا تھا، تو شہید کا تذکرہ بھی ہو جائے، جو اس انداز کا جواب دیتے دیتے دنیا سے چلا جائے، قرآن کہتا ہے خبردار مردہ نہ کہنا، زندہ ہے، ہمیں جواب دیتے ہوئے گیا ہے۔ تو تمام شہدائے ملت جعفریہ خدا کو جواب دیتے ہوئے گئے ہیں، یعنی گواہ ہو کر گئے ہیں۔ کس کے گواہ ہیں؟ توحید کے گواہ ہو کر گئے ہیں، نبوت کے گواہ ہو کر گئے ہیں، امام زمان کے گواہ ہو کر گئے ہیں، اسی لیے گئے نہیں ہیں، شہید ہیں، گواہ ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے۔ بس تقریر میں نے تمام کر دی۔ آخری جملہ سنیے، میں نے کیا کہا تھا، امام زمان اور جرم کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے گا، اب وہیں پر لا کر ختم کر دیتا ہوں، اور آخر دیکھتے ہیں کہ جس کے تصدق سے ہمیں زیارت عاشور ملی ہے، ان امام زمان نے 148 ہجری، اچھا آج میں ایک نئی ٹرمنالوجی استعمال کر رہا ہوں، امام زمان 148 ہجری، امام زمان 40 ہجری، ہاں امام زمان 61 ہجری، امام زمان 61 ہجری قبل از عاشور، قبل از عصر، وقت عصر، اور امام زمان 61 ہجری بعد از وقت عصر، یعنی کہ جو زمانے پہ حجت ہے۔ تو کیا کہا، تو اس وقت کس کی بات کر رہا ہوں، وہ 148 ہجری سے پہلے کہ جو امام زمان ہیں، وہ آپ کو ایک ہاتھ سے کیا دے رہے ہیں، زیارت عاشور، اور زیارت عاشور میں کیا کہہ رہے ہیں، جرم بیان کر رہے ہیں، جرم، امام زمان جرم بیان کر رہے ہیں۔ کس کا جرم؟ جنہوں نے امام زمان کے سامنے جرم کیا ہے۔ کیا جرم کیا؟ بنو امیہ نے جرم کیا۔ کیا جرم کیا بنو امیہ نے؟ قتل کیا، ظلم کیا، یہ تمام جرائم اپنی طرف۔ امام زمانہ نے جو جرم بیان کیا، وہ کیا جرم بیان کیا؟ پہلا جرم
جو ان کا بیان ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے، لعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم، لعن ہو اس امت پر کہ جس نے انہیں ان کے مقام سے دور کر دیا۔ یہ جرم ہے، یہ قوم کا جرم ہے، امام زمان کو ان کے مقام سے دور۔ امام زمان کا مقام کیا ہے؟ امام زمان کا مقام یہ ہے کہ ان کی مرضی ہماری مرضی پر نافذ ہو جائے، یہ امام زمان کا مقام ہے۔ مگر میں نے اپنی مرضی کو ان کی مرضی پر نافذ کرنے کی کوشش کی، یہ جرم ہے جو کہ امت نے کیا۔ یقیناً لعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا، اور لعن ہو اس امت پر کہ جس نے ان کو اس مرتبے سے گرا دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے امام زمان کے لیے، یعنی امام زمان کو جس نام سے یاد کیا گیا 61 ہجری قبل از وقت عاشور، کیا کہا، کیا مظلومیت تھی، کیا ظلم تھا، ابھی پانی کا بیان نہیں ہو رہا ہے، ابھی اس انداز سے اسیری کا بیان نہیں ہو رہا ہے، ابھی وہ سب باتیں بعد میں ہیں، لیکن جو سب سے بڑا جرم نظر آ رہا ہے وہ وہی ہے وطر الموتور، تنہا کر دیا، امام زمان کو تنہا کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اگر یہ جرم نہ ہوتا تو پھر اسیری بھی نہ ہوتی، تو پھر قتل بھی نہ ہوتا، پھر ظلم بھی نہ ہوتا۔ تو آئیے آج کی اس بابرکت محفل سے، میں نے بہت سے مطالب آپ کے سامنے رکھے، آئیے آج قرآن سے رشتہ ایسے جوڑتے ہیں کہ جیسے ہم نے امام سے جوڑا ہوا ہے، اپنے طور پہ جس انداز سے ہم امام کو اس انداز سے یاد کرتے ہیں، آج ہم قرآن سے بھی یہ عہد کرتے ہیں، اور آ بھی رہا ہے رمضان، یہی عہد کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہے، آئیے امام زمان کے حضور یہ عہد کرتے ہیں، آپ کا شریک میرے ہاتھوں پر ہے، میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا یقیناً جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کبھی قرآن کو ترک نہیں کروں گا جیسے میں امام زمان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو کیا کریں گے؟ میں آج سے یہ عہد کروں گا کہ میں سوؤں گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ 10 آیات نہ پڑھ لوں، تاکہ قرآن جب میں اٹھایا جاؤں تو غافلوں میں ہین علی غفلتن، تو میں غافلوں میں شمار نہ ہوں۔ کب کہا تھا رسول اللہ نے کہ جب تم قرآن کی کم از کم 10 آیات بھی پڑھ کے اگر سو رہے ہو تو جب محشور کیے جاؤ گے تو غافلوں میں شمار نہیں کیے جاؤ گے۔ امام زمان کا اور ان کی قوم کے غافل، خدا نہ کرے کہ ہم امام زمان کی قوم میں ہوں لیکن غفلت میں ہوں۔ میں قرآن پڑھ کر امام زمان کو بیان کروں گا، امام میں غفلت میں نہیں ہوں، آئیے دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، امام زمان علیہ السلام، اور ایک اور وظیفہ دے کر جا رہا ہوں۔ یقیناً قرآن تو پڑھیے گا ہی، تو جس کے طفیل یقیناً جس کے رکعب میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یاد کیجئے، ہدیہ کر دیجئے آیات کو بی بی نرجس خاتون کو، کہ آج کی اس تلاوت کا جو ہے میں ثواب میں ہدیہ کر رہا ہوں والدہ گرامی امام زمان کو۔ پھر یقیناً جو کہتے ہیں نا الجزاء الاحسان الا الاحسان، آپ اپنے مرحوم کے لیے پڑھیں گے کیا کمال کیا، آپ کا باپ تھا پڑھنا ہوگا، لیکن اگر آپ کسی اور کے لیے پڑھیں گے تو ممکن کیسے ہے کہ وہ آپ کو بھول جائیں؟ آپ ان کی والدہ کو یاد کریں گے تو کیا ممکن ہے وہ تمہیں بھول جائیں؟ وہ تمہیں بھی یاد کریں گے۔ تو آج کے میلاد کا تبرک دے کر جا رہا ہوں کہ کبھی اس نیت سے ہی ہدیہ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں امام زمان علیہ السلام کا خاص لطف اور کرم عنایت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہماری ان آنکھوں میں وہ نور عنایت فرما کہ ہم یوسف زہرا کی زیارت کر سکیں۔ پروردگار جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کے گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا وہ تمام مؤمنین و مؤمنات کے جو کہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، خاص ہانی بھائی جو کہ اس وقت علیل ہیں ان کو، اور ایک اور بچہ منتظر مہدی اور ایک سلمان، یہ تمام کے تمام مومنین جو اس وقت علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمان بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا زمانے کا امام چاہتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے امان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین۔